بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ 17ویں پارے کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، 17واں پارہ، اس پارے میں دو حصے ہیں، سورہ انبیاء ہے اور سورہ حج ہے۔ سورہ انبیاء میں میرے دوستو 3 باتیں ہیں، قیامت کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے اور توحید کا ذکر ہے۔ قیامت میرے دوستو، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نیز قرب قیامت میں یجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ رہ بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ نیز مشرکین اور ان کے اصنام قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اور آگے میرے دوستو، رسالت کے ضمن میں 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے۔ ان کے نام نوٹ کیے ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ تو میرے دوستو، ان 17 میں سے کچھ انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے قدر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور باقیوں کا میرے دوستو اجمالی ذکر ہے۔ انبیاء سابقین کے قصے بیان کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اسی دعا پر پھر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ دعا پھر یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے پروردگار، حق کا فیصلہ کر دیجئے اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مددگار ہے، یعنی اسی سے مدد طلب کرو۔ تیسرے نمبر پر میرے دوستو توحید کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ توحید کا تو ہر پارے میں ہی تقریباً تذکرہ ہے۔ تو توحید پر 6 دلائل ذکر کیے گئے ہیں اس پارے میں۔ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے۔ اس طرح میرے دوستو 6-7 دلائل ہیں اس پارے میں توحید کے بارے میں۔ تو یہاں پر اس صورت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آگے سورہ حج شروع ہو رہی ہے۔ سورہ حج میں 6 باتیں ہیں، قیامت کا ذکر ہے، اور دوسرے نمبر پر تخلیق انسان، اس کے 7 مراحل بیان کیے گئے کہ پہلے وہ مٹی تھا، پھر منی کا قطرہ بن گیا، پھر خون کا لوتھڑا، اسی طرح پھر بوٹی، پھر بچہ، پھر جوان ہو گیا، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر اسی طرح اپنی واپس حالت پر لوٹ جاتا ہے۔ اگر تیسرے نمبر پر جو ملل ہیں اور مذاہب ہیں اس کے لحاظ سے 6 گروہ بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمان ہیں، یہودی ہیں، صابی یعنی ستارہ پرست ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، سورج اور چاند اور آگ کے پجاری، ان کو مجوسی کہا جاتا ہے۔ آگے مشرک ہیں جو پتھروں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، بت پرست ہیں جنہیں کہا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر میں دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج کرنا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا تھا۔ اور آگے آخری 5واں نمبر جو ہے وہ مومنین کی 4 علامات ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کا خوف، نمبر 2 مصائب پر صبر، نمبر 3 نماز کی پابندی، نمبر 4 نیک مصارف میں خرچ کرنا، نمبر 5 دیگر احکامات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، مثلا مناسک حج ہیں، اقامت صلاۃ ہے، ادائیگی زکوٰۃ ہے، جانوروں کی قربانی اور جہاد وغیرہ۔ تو یہ دیگر جو مضامین تھے وہ بیان کیے گئے ہیں آخر پہ۔ تو میرے دوستو یہ 17ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اس پر مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔